نے اس چیپٹر میں جو فرسٹ لیکچر میں انٹریز ڈسکس کی تھی، آج وہ انٹریز دیکھیں میں نے پھر دوبارہ ڈسکس کرنی ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ میں نے کل آپ کو کہا بھی تھا، دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی فیکٹری کی لوکیشن اور ہیڈ آفس کی لوکیشن میں ڈسٹینس ہوتا ہے. مثلا دیکھیں ایک انڈسٹری آپ کی گتون انڈسٹریل اسٹیٹ مردان میں ہے، لیکن اس کا ہیڈ آفس، مارکیٹنگ آفس، سیل آفس پشاور میں ہے. تو پھر طریقہ کار کیا ہوگا؟ مردان والوں کا اپنا کام ہوگا اور پشاور والوں کا اپنا کام ہوگا. مطلب فیکٹری کا کام کیا ہوگا؟ پروڈکٹ کو پروڈیوس کرنا. ہیڈ آفس کا کام کیا ہوگا؟ فیکٹری کے لیے مٹیریل پہنچانا، فیکٹری کے لیبر کی پیمنٹ کرنا، فیکٹری کے ایفورٹس کی پیمنٹ کرنا. اور جب فیکٹری پروڈکٹ تیار کر لے تو پھر وہ سیل کے لیے کہاں بھجوا دیتی ہے؟ ہیڈ آفس. تو ہیڈ آفس اس پروڈکٹ کو کیا کر دیتی ہے؟ سیل کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، ہیڈ آفس اور فیکٹری کا آپس میں لنک ہے، لیکن فیکٹری والے اپنی اکاؤنٹ بک بنا رہے ہوتے ہیں اور ہیڈ آفس والے اپنی اکاؤنٹ بک بنا رہے ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے جب لوکیشن میں ڈسٹینس ہے تو فیکٹری کا اپنا اکاؤنٹنٹ ہوگا اور ہیڈ آفس کا اپنا اکاؤنٹنٹ ہوگا. ہیڈ آفس اور فیکٹری کا آپس میں لنک ہوگا، لیکن فیکٹری والے اپنی اکاؤنٹ بک بنا رہے ہوتے ہیں اور ہیڈ آفس والے اپنی اکاؤنٹ بک بنا رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے اس چیپٹر کے فرسٹ لیکچر میں جو انٹریز پڑھی تھی وہ انٹریز آج پھر دوبارہ پڑھو گے، لیکن اب ان انٹریز کو دو بکوں میں آپ کیا کرو گے؟ ڈیوائڈ کرو گے. کون سی دو بکوں میں؟ ہیڈ آفس کی بک میں اور فیکٹری کی بک میں. اب اس میں بعض انٹریز ایسی ہوں گی جس کا تعلق صرف ہیڈ آفس سے ہوگا تو وہ صرف آپ ہیڈ آفس کی بک میں پاس کرو گے. بعض انٹریز ایسی ہوں گی جس کا تعلق صرف فیکٹری کی بک سے ہوگا تو وہ صرف آپ فیکٹری کی بک میں پاس کرو گے. اور بعض انٹریز ایسی بھی ہوں گی جس کا تعلق دونوں بکوں سے ہوگا تو وہ دونوں بکوں میں آپ نے کیا کرنی ہوگی؟ پاس کرنی ہوگی. بہرحال کیسے؟ تو یہ کنسپٹ آپ کو سمجھانا پڑے گا. چونکہ یہ کنسپٹ آپ سمجھ جائیں تو اس ٹاپک پہ پھر 5 ایکسرسائزز ہیں اور یہ پانچوں کی پانچوں ایک ہی طرح ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اگر آپ لاسٹ ایئرز کے پیپر دیکھو، جو شروع کے پیپر آئے تھے نا 2003 میں، 2004 میں، 2005 میں، 2006 میں، تو شروع کے جو پیپرز تھے ان سب میں یہی کوسچن آیا ہوا تھا. تو 2003، 4، 5، 6، 7 کے پیپر اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہی ہیڈ آفس کی بک کا اور فیکٹری کی بک کا کوسچن آیا ہوا ہے. تو بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو ہیڈ آفس کو ہم نام دیں گے جنرل آفس بک. ہیڈ آفس کو کس کا نام دیں گے؟ جنرل آفس بک. تو یہ جنرل آفس کی بک کا فارمیٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ڈیبٹ ریکارڈز اور یہ کریڈٹ ریکارڈز. اور پھر یہ کس کی بک آ جائے گی؟ فیکٹریز بک. کس کی بک آ جائے گی؟ فیکٹریز بک. تو بس یہ ڈیبٹ ریکارڈز اور یہ کریڈٹ ریکارڈز. اچھا چیک کرو. تو یہ جنرل آفس بک اور پھر یہ کس کی بک آ جائے گی؟ فیکٹریز بک. اچھا اب اس میں دیکھو کنسپٹ سمجھے. ہیڈ آفس اور فیکٹری کا تعلق ایسا ہے کہ اگر ہیڈ آفس فیکٹری کو ڈیبٹ کرے گا تو فیکٹری ہیڈ آفس کو کیا کرے گی؟ کریڈٹ کرے گی. اور اگر ہیڈ آفس فیکٹری کو کریڈٹ کرے گا تو فیکٹری ہیڈ آفس کو کیا کرے گی؟ ڈیبٹ کرے گی. بہرحال اب یہ کیسے ہوگا دیکھو. اب ہیڈ آفس کا سب سے پہلا کام کیا ہوگا کہ وہ فیکٹری کے لیے مٹیریل خریدے. تو فرض کرے ہیڈ آفس نے فیکٹری کے لیے 10,000 کا مٹیریل خریدا ہے تو فیکٹری یہ مٹیریل ریسیو کرے گی. فیکٹری ریسیور ہوگی. جب فیکٹری ریسیور ہوگی تو فیکٹری لیجر اکاؤنٹ ڈیبٹ 10,000. فیکٹری کے ساتھ یہاں ٹائٹل آف اکاؤنٹ کون سا یوز کرو گے؟ لیجر. یہ لیجر کا لفظ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ فرض کریں اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں آپ فیکٹری کا لیجر بناتے ہو تو یہ فیکٹری کے لیجر اکاؤنٹ کی کس سائڈ پہ چلا جائے گا؟ ڈیبٹ سائڈ پہ. اچھا اگر یہ مٹیریل نقد کا خریدا ہے تو پھر ہیڈ آفس سے کیا چلی جائے گی؟ کیش. اور اگر قرض پہ خریدا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اکاؤنٹ پیبل. بہرحال مٹیریل از پرچیز فار فیکٹری. میں یہاں نریشن بھی لکھ دیتا ہوں کہ آپ کو کنفیوژن ہی نہ ہو کہ ہیڈ آفس نے مٹیریل خریدا کس کے لیے؟ فیکٹری کے لیے. اب انٹری آپ کو کنفیوز کرے گی لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہی مٹیریل کون ریسیو کرے گا؟ فیکٹری. تو فیکٹری کے پاس اسٹور میں یہ مٹیریل آ جائے گا تو فیکٹری لفظ کون سا ڈیبٹ کرے گی؟ مٹیریل اکاؤنٹ ڈیبٹ. اور یہ مٹیریل اس کو کس نے دیا ہے؟ ہیڈ آفس نے دیا ہے. تو ہیڈ آفس گیور ہے. جب گیور ہے تو جنرل آفس یا جنرل لیجر اکاؤنٹ کریڈٹ 10,000. جنرل آفس کی بجائے آپ لفظ کون سا استعمال کرو گے؟ جنرل لیجر. نریشن بھی آ جائے گی مٹیریل از ریسیو فرام جنرل آفس. اب دیکھو اگر آپ انٹری میں کنفیوز ہوتے ہو نا تو انٹری کی کنفیوژن ختم کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. آپ کہیں گے کیا آسان طریقہ ہے؟ یہاں سے فیکٹری لیجر کا لفظ کاٹ دو، یہاں سے جنرل لیجر کا لفظ کاٹ دو.
یہاں سے فیکٹری لیجر کا لفظ کاٹ دو اور یہاں سے کس کا لفظ کاٹ دو؟ جنرل لیجر کا. جی تو یہ انٹری کیا رہ جائے گی؟ مٹیریل اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کیش اکاؤنٹ کریڈٹ. یہ وہی انٹری رہ جائے گی جو آپ پہلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں. اس کی کنفیوژن اور کسی طریقے سے ختم ہوتی نہیں ہے. اس کی کنفیوژن ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے, یہاں سے فیکٹری لیجر کا لفظ ہٹا دو, یہاں سے جنرل لیجر کا لفظ ہٹا دو, تو یہ نیٹ انٹری کیا رہے گی؟ مٹیریل اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کیش اکاؤنٹ کریڈٹ. یہ وہی انٹری رہ جائے گی جو کہ آپ فرسٹ لیکچر میں پڑھ چکے تھے, لیکن وہ انٹری اب دو بکوں میں کیا ہو گئی ہے؟ ڈیوائڈ ہو گئی. اب سمجھ آ رہی ہے یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ کیونکہ فیکٹری کی لوکیشن اور ہیڈ آفس کی لوکیشن میں ڈسٹینس ہے. فیکٹری کی سیپریٹ اکاؤنٹ بک بن رہی ہے اور ہیڈ آفس کی سیپریٹ اکاؤنٹ بک بن رہی ہے. فیکٹری کا سیپریٹ اکاؤنٹنٹ ہے, ہیڈ آفس کا سیپریٹ اکاؤنٹنٹ ہے. فیکٹری اپنی اکاؤنٹ بک بنا رہی ہے, ہیڈ آفس اپنی اکاؤنٹ بک بنا رہا ہے. اب سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا, اب فیکٹری کے پاس یہ مٹیریل کہاں آ گیا؟ اسٹور میں. تو فیکٹری کیا کرے گی؟ فیکٹری کیا کرے گی؟ یہ مٹیریل اسٹور سے اٹھائے گی نا, وہ پروڈکشن پہ ڈالے گی. اب اس میں ڈائریکٹ مٹیریل بھی ہوگا اور انڈائریکٹ مٹیریل بھی ہوگا. تو ڈائریکٹ مٹیریل کے لیے فیکٹری والے لفظ کون سا ڈیبٹ کریں گے؟ ورک ان پروسیس اکاؤنٹ ڈیبٹ فار ڈائریکٹ مٹیریل. فرض کریں یہ 8000. انڈائریکٹ مٹیریل کے لیے لفظ کون سا ڈیبٹ ہوگا؟ ایف او ایچ کنٹرول اکاؤنٹ ڈیبٹ فار انڈائریکٹ مٹیریل 2000. اور پھر کریڈٹ کس کو کرو گے؟ مٹیریل اکاؤنٹ کریڈٹ. تو یہ کتنے سے آ جائے گا؟ 10,000. نریشن کیا آ جائے گی؟ ڈائریکٹ مٹیریل اینڈ انڈائریکٹ مٹیریل is placed for production یا is issued. کہ ڈائریکٹ مٹیریل یا انڈائریکٹ مٹیریل کہاں پلیس کر دیا ہے؟ پروڈکشن کے لیے کیا کر دیا ہے؟ پلیس کر دیا ہے. اچھا اب دیکھو, اب آپ دیکھیں اس انٹری کا ہیڈ آفس کی بک میں کیا کام ہوگا؟ نو انٹری. ہیڈ آفس کے اس کے ساتھ کوئی کام ہی نہیں ہے. یہ تو فیکٹری کا انٹرنل مسئلہ ہے کہ وہ اسٹور سے مٹیریل اٹھائے اور پروڈکشن میں ڈالے. لیکن آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ ہیڈ آفس کا اس میں کام ہے کہ نہیں؟ بڑا آسان طریقہ ہے. اس دوسری انٹری کو دیکھو تو اس میں آپ کو کہیں ہیڈ آفس کا لفظ نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. تو بس اس انٹری کا ہیڈ آفس کی بک میں کوئی اندراج نہیں ہوگا. یعنی ایسی انٹری جس میں ہیڈ آفس کا کوئی لفظ ہی نہ ہو تو اس کا ہیڈ آفس کی بک میں کوئی اندراج نہیں ہوگا. یعنی میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ بعض انٹریز ایسی ہوں گی جس کا تعلق صرف کس سے ہوگا؟ فیکٹری سے ہوگا. تو وہ انٹریز آپ صرف کس کی بک میں پاس کرو گے؟ فیکٹری کی بک میں. تو بس یہ انٹری ہم نے صرف کس کی بک میں پاس کی ہے؟ فیکٹری کی بک. اب سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا نیکسٹ پوائنٹ آئے گا پیرول کا, تنخواہوں کا. فیکٹری والے کیا کریں گے؟ پیرول سلپس بنائیں گے اور پیرول سلپس بنا کے کس کو بھجوا دیں گے؟ ہیڈ آفس کو. تو اس کی پیمنٹ کون کرے گا؟ ہیڈ آفس. تو فیکٹری جب پیرول سلپس بنائے گی تو لفظ کون سا ڈیبٹ کرے گی؟ پیرول اکاؤنٹ ڈیبٹ 20,000. لیکن اس کی پیمنٹ کون کرے گا؟ ہیڈ آفس. تو یہ اس کا کریڈر بن جائے گا. تو جنرل لیجر اکاؤنٹ کریڈٹ 20,000. نریشن کیا جائے گی؟ پیرول از ریکارڈڈ. پیرول کو کیا کر دیا ہے؟ ریکارڈ کر دیا ہے. اچھا فیکٹری والے یہی پیرول کس کو بھجوا دیں گے؟ جنرل آفس. تو جنرل آفس لفظ کون سا ڈیبٹ کریں گے؟ جی فیکٹری لیجر اکاؤنٹ ڈیبٹ جی 20,000. یہ 20,000 کس کی پیرول ہے؟ فیکٹری کی پیرول ہے. اچھا اور پھر ہیڈ آفس کیا کرے گا؟ پھر وہی پوائنٹ ہے. ہیڈ آفس جب اپنے ورکر کو تنخواہیں دے گا تو ان کی تنخواہوں سے فی کا ٹیکس کاٹے گا, ان کی تنخواہوں سے ایس یو آئی ٹیکس کاٹے گا, ان کی تنخواہوں سے کون سا ٹیکس کاٹے گا؟ انکم ٹیکس. وہی جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا. تو فرض کریں جتنا میں آپ کی تنخواہوں سے فی کا ٹیکس کاٹوں گا وہ میں نے آگے فی کا ڈپارٹمنٹ کو دینا ہے. تو فی کا ٹیکس پیبل اکاؤنٹ کریڈٹ 1,000. جتنا آپ کی تنخواہوں سے میں ایس یو آئی ٹیکس کاٹوں گا تو ایس یو آئی ٹیکس پیبل اکاؤنٹ کریڈٹ 600. مثال کے طور پہ جتنا آپ کی تنخواہوں سے میں انکم ٹیکس کاٹوں گا تو انکم ٹیکس پیبل اکاؤنٹ کریڈٹ فرض کرے 2,000. اور باقی جو آپ کی تنخواہیں ہوں گی اس کے لیے لفظ کون سا استعمال کریں گے؟ ایکروٹ پیرول. لفظ کون سا استعمال کریں گے؟ ایکروٹ پیرول. ایکروٹ تو کیا مطلب؟ بقایا تنخواہ یا نیٹ پے. تو بس 20,000 سے یہ سارے فگر کیا کر دو گے؟ مائنس. تو ایکروٹ پیرول کتنا آ جائے گا؟ 16,400. ایکروٹ پیرول کس کو کہا جاتا ہے؟ نیٹ پے. نریشن کیا ہوگی؟ پیرول از ریکارڈڈ. یہ ہیڈ آفس نے اس پیرول کو کیا کر دیا ہے؟ ریکارڈ. اب دیکھو انٹری میں اگر کنفیوز ہوتے ہو, کنفیوژن ختم کرنے کا آسان طریقہ, یہاں سے فیکٹری لیجر کا لفظ کاٹو, یہاں سے جنرل لیجر کا لفظ کاٹو. تو یہ انٹری کیا رہے گی؟ پیرول اکاؤنٹ ڈیبٹ اور وہ سارے ٹیکسز اکاؤنٹ کریڈٹ. یہ وہی انٹری رہ جائے گی جو آپ پہلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ٹاپک سمجھانا بہت مشکل کام ہے, لیکن جس ٹیکنیک سے میں سمجھاتا ہوں نا
میرے خیال میں اس میں کوئی کنفیوژن آپ کی رہنی نہیں چاہیے پھر، ٹھیک ہے نا. پھر ہیڈ آفس اس ایکروڈ پیرول کی پیمنٹ کر دے گا. جب پیمنٹ کر دے گا تو یہ لائبلٹی میری ختم ہو جائے گی. تو ایکروڈ پیرول اکاؤنٹ ڈیبٹ 16,400 اور کیش اکاؤنٹ کریڈٹ 16,400. نریشن کیا آ جائے گی؟ ایکروڈ پیرول از پیڈ. ایکروڈ پیرول کو کیا کر دیا ہے؟ پیج کر دیا ہے. اچھا غور کریں، ہیڈ آفس نے جب یہ ایکروڈ پیرول پے کر دیا، کس کو پے کر دیا؟ فیکٹری کو. فیکٹری یہ پیرول ریسیو کرے گا لیکن اپنے پاس تو نہیں رکھے گا. یہی پیرول میں آگے ڈسٹریبیوٹ کروں گا. کن کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کروں گا؟ ورکرز کے درمیان. اور ہر ورکر کو اس کی تنخواہ دے کر سیلری رجسٹر ہوتا ہے. اس سیلری رجسٹر پر رسیدی ٹکٹ لگا کے ہر ورکر کو تنخواہ ایشو کی جائے گی. تو فیکٹری بھی 16,400 کا ریکارڈ رکھے گا لیکن اس جرنل بک میں نہیں. فیکٹری اس کا ریکارڈ کون سے رجسٹر میں رکھے گی؟ سیلری رجسٹر ہوتا ہے، پیرول رجسٹر پڑا ہوتا ہے فیکٹری میں. تو وہ پیرول رجسٹر میں یا سیلری رجسٹر میں ہر ورکر کو تنخواہ ایشو کر کے رسیدی ٹکٹ لگا کے سائن دے کر اور اس ورکر کو تنخواہ کیا کر دی جائے گی؟ ایشو کر دی جائے گی. تو بہرحال ہیڈ آفس نے اگر یہ پیسہ فیکٹری کو بھجوایا ہے تو دیکھو اس نیچے والی انٹری میں آپ کو فیکٹری کا لفظ نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ فیکٹری کی بک میں اس کی کوئی انٹری پاس نہیں ہوگی. اگر فیکٹری اس کا ریکارڈ رکھتی بھی ہے تو فیکٹری اس کا ریکارڈ کون سے رجسٹر میں رکھے گی؟ سیلری رجسٹر. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا نیکسٹ. پھر میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ جب بھی آپ پیرول ریکارڈ کرو گے پھر اس پیرول کو فوری طور پہ کیا کرو گے؟ ڈسٹریبیوٹ بھی کرو گے. سمجھایا ہوا ہے؟ یعنی ڈائریکٹ لیبر کو الگ کرو گے اور انڈائریکٹ لیبر کو الگ کرو گے. تو اب اس پیرول کو جا کے میں کیا کرتا ہوں؟ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں. تو یہ پیرول ڈیبٹ ہے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے کیا کر دیں گے؟ کریڈٹ. تو یہ 20,000 جو ڈائریکٹ لیبر ہوگا تو لفظ کون سا ڈیبٹ کریں گے؟ ورک ان پروسیس اکاؤنٹ ڈیبٹ فار ڈائریکٹ لیبر فرض کرے 15,000. جو انڈائریکٹ لیبر ہوگا ایف او ایچ کنٹرول اکاؤنٹ ڈیبٹ فار انڈائریکٹ لیبر 5,000. تو یہ پیرول کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے. نریشن کیا آ جائے گی؟ پیرول از ڈسٹریبیوٹڈ. کہ یہ پیرول کو کیا کر دیا ہے؟ ڈسٹریبیوٹ. کس میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے؟ ڈائریکٹ لیبر اور کون سے لیبر پہ؟ انڈائریکٹ لیبر پہ. کچھ سمجھ آ رہا ہے نہیں؟ یہاں کیا ہوگا؟ نو انٹری. آپ کہیں ہمیں کیسے پتا لگے گا؟ تو دیکھو نا اس انٹری میں آپ کو ہیڈ آفس کا لفظ نظر نہیں آ رہا. جب اس انٹری میں ہیڈ آفس کا لفظ نظر نہیں آ رہا تو اس انٹری کا ہیڈ آفس کی بک میں کوئی اندراج نہیں. کچھ آئیڈیا بن رہے ہیں؟ نیکسٹ. اگلا پوائنٹ ہے امپلائر کنٹریبیوشن کا. سمجھایا ہوا آپ کو میں نے. امپلائر کنٹریبیوشن کسے کہتے ہیں؟ مالک اپنی طرف سے اپنی جیب سے آپ ورکر کے ناموں پہ جو ٹیکسز بھرے گا تو اس کو ہم کون سی کنٹریبیوشن کا نام دیں گے؟ امپلائر کنٹریبیوشن. اب مالک کا یہ نقصان ہے لیکن یہ نقصان میں کوئی جیب سے تو پورا نہیں کروں گا. میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا کہ اس نقصان کا برڈن میں کہاں ڈالوں گا؟ پروڈکٹ کی قیمت میں ڈالوں گا. تو اس سے میری پروڈکٹ کی کاسٹ میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. ہوگا نا اسی طرح. تو ہیڈ آفس فیکٹری کو بتائے گا کہ پروڈکٹ کی کاسٹ کو زیادہ کرو. انٹری کمپلیٹ ہو جائے پھر میں کلیئر کرتا ہوں. فیکٹری لیجر اکاؤنٹ ڈیبٹ. اب مالک جو ٹیکس پے کرے گا وہ اس کی لائبلٹی بنتی جائے گی. فرض کریں فیگر ٹیکس پیبل مثال کے طور پہ 1,000. فرض کریں ایس یو آئی ٹیکس پیبل فرض کریں یہ 600 ہے. تو یہ دونوں ملا کر کتنا ہو گیا؟ 1,600. نریشن کیا آ جائے گی؟ امپلائر کنٹریبیوشن از ریکارڈ. کہ امپلائر کی کنٹریبیوشن کیا ہو گئی ہے؟ ریکارڈ ہو گئی. اب مالک یہ ٹیکس کنٹریبیوٹ کرے گا تو اس کا نقصان فیکٹری کو کہے گا کہ کہاں ڈال دو؟ پروڈکشن پہ ڈال دو. تو اس سے پروڈکٹ کی کاسٹ میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. تو فیکٹری والے لفظ کون سا ڈیبٹ کریں گے؟ ایف او ایچ کنٹرول اکاؤنٹ ڈیبٹ کتنے سے؟ 1,600. اور فیکٹری کو کس نے بتایا ہے کہ کاسٹ کو زیادہ کرو؟ ہیڈ آفس نے. تو ہیڈ آفس نے جب بتایا ہے تو جرنل آفس یا جرنل لیجر اکاؤنٹ کریڈٹ کتنے سے؟ 1,600 سے. ٹھیک ہے. نریشن کیا آ جائے گی؟ امپلائر کنٹریبیوشن از ریکارڈ. یہ امپلائر کی کنٹریبیوشن کیا ہو گئی ہے؟ ریکارڈ. چیک کرو نا. یہاں سے فیکٹری لیجر کا لفظ کاٹو، یہاں سے جرنل لیجر کا لفظ کاٹو تو انٹری کیا رہ جائے گی؟ ایف او ایچ کنٹرول اکاؤنٹ ڈیبٹ اور ان ٹیکسز کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ کریڈٹ. اچھا نیکسٹ.
کاسٹ کے دیکھو تین ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایک مٹیریل، دوسرا لیبر اور تیسرا FOH۔ مٹیریل بھی ورک ان پروسیس میں گیا، لیبر بھی ورک ان پروسیس میں گیا، لیکن FOH ابھی تک ورک ان پروسیس میں نہیں گیا۔ تو کیا کرو گے؟ اب آپ FOH کو کس میں ڈالو گے؟ ورک ان پروسیس میں۔ تو آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ FOH کو جب ورک ان پروسیس میں ڈالتے ہو تو وہ کون سا FOH ہوتا ہے؟ اپلائیڈ FOH۔ تو فیکٹری والے انٹری کیا کریں گے؟ ورک ان پروسیس اکاؤنٹ ڈیبٹ فرض کرے 10,000 اور اپلائیڈ FOH اکاؤنٹ کریڈٹ فرض کرے 10,000۔ نریشن کیا آ جائے گی؟ اپلائیڈ FOH is recorded۔ یہ اپلائیڈ FOH کو کیا کر دیا ہے؟ ریکارڈ۔ ریکارڈ کرنے کا کیا مطلب؟ یہ اپلائیڈ FOH کا خرچہ ہم نے کہاں ڈال دیا ہے؟ ورک ان پروسیس میں۔ تو ورک ان پروسیس ڈیبٹ کر دیا کیونکہ ہماری پروڈکشن کاسٹ ہے، اور یہ کون سی کاسٹ ہے؟ اپلائیڈ FOH کی کاسٹ ہے۔ اچھا چیک کرو، اب یہ فیکٹری کا کام ہے کہ وہ اپلائیڈ FOH کو ورک ان پروسیس میں ڈالے۔ اس انٹری میں دیکھو، غور کرو، اس انٹری میں دیکھو تو آپ کو ہیڈ آفس کا لفظ نظر نہیں آ رہا۔ جب نہیں آ رہا تو بس اس انٹری کا بھی ہیڈ آفس کی بک میں کوئی اندراج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب ورک ان پروسیس سے جب کام کمپلیٹ ہو کے نکلے گا جی تو یہ کون سی گوڈس میں جائے گا؟ فنش گوڈس۔ تو فیکٹری والے انٹری پاس کریں گے کیا؟ فنش گوڈس اکاؤنٹ ڈیبٹ جی 50,000 مثال کے طور پہ، اور ورک ان پروسیس اکاؤنٹ کریڈٹ کتنے سے؟ 50,000۔ نریشن کیا آ جائے گی؟ گوڈس کمپلیٹڈ۔ کیا آ جائے گی؟ گوڈس کمپلیٹڈ۔ یہ 50,000 کا کام ورک ان پروسیس سے نکل کر کون سی گوڈس میں چلا گیا ہے؟ فنش گوڈس۔ چیک کرو اس انٹری میں، دیکھو آپ کو کہیں ہیڈ آفس کا لفظ نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا، تو اس انٹری کا بھی ہیڈ آفس کی بک میں کوئی اندراج نہیں ہوگا۔ اچھا پھر اب فنش گوڈس سیل کے لیے جائے گی، تو اب یہ فنش گوڈس کس کے پاس پڑی ہوئی ہیں؟ فیکٹری کے پاس۔ اب فیکٹری کیا کرے گی؟ یہی فنش گوڈس سیل کے لیے کس کو بھجوا دے گی؟ ہیڈ آفس کو۔ ہیڈ آفس انہی گوڈس کو جا کے مارکیٹ میں کیا کر دے گا؟ سیل کر دے گا۔ تو بہرحال یہی فنش گوڈس اب فیکٹری سے چلی جائیں گی اور کس کو یہ بھجوا دے گا؟ ہیڈ آفس کو۔ یعنی اب فیکٹری دیکھو مردان میں ہے، پشاور ہیڈ آفس ہے، مارکیٹنگ آفس ہے، سیل آفس ہے، تو مردان والے کیا کریں گے؟ سیل کے لیے یہ گوڈس کس کو بھجوا دیں گے؟ ہیڈ آفس کو، ٹھیک ہے؟ تو فیکٹری والے یہ سیل کے لیے یعنی شو روم کو بھجوا دیں گے، تو ہیڈ آفس یہ گوڈس ریسیو کرے گا، تو ہیڈ آفس ریسیور بن جائے گا۔ تو جنرل لیجر اکاؤنٹ ڈیبٹ فرض کرے 50,000 اور فنش گوڈس اکاؤنٹ کریڈٹ فرض کرے 50,000۔ نریشن کیا آ جائے گی؟ فنش گوڈس آر سینڈ ٹو جنرل آفس۔ فنش گوڈس سینڈ ہو گئی ہے، کس کو سینڈ ہو گئی ہے؟ جنرل آفس۔ تو جنرل آفس یہ گوڈس کیا کرے گا؟ ریسیو کرے گا، تو یہ گوڈس کس کے پاس آ جائیں گی؟ جنرل آفس کے پاس۔ تو جنرل آفس اس کے لیے لفظ کون سا ڈیبٹ کرے گا؟ کاسٹ آف گوڈس سولڈ اکاؤنٹ ڈیبٹ میں سمجھاتا ہوں 50,000، اور یہ گوڈس مجھے کس نے دی ہے؟ فیکٹری نے، تو فیکٹری گیور ہے، تو فیکٹری لیجر اکاؤنٹ کریڈٹ 50,000۔ میں سمجھاتا ہوں ایک منٹ۔ نریشن آ جائے گی کاسٹ آف گوڈ سولڈ از ریکارڈ۔ یہ کاسٹ آف گوڈ سولڈ کیا ہو گئی ہے؟ ریکارڈ۔ اب دیکھو اس لڑکے اس انٹری میں لڑکے بہت کنفیوز ہوتے ہیں، لیکن کنفیوژن ختم کرنے کا آسان طریقہ، یہاں سے فیکٹری لیجر کا لفظ کاٹو اور یہاں سے کس کا لفظ کاٹو؟ جرنل لیجر کا۔ تو یہاں سے فیکٹری لیجر کا لفظ کاٹو، یہاں سے جرنل لیجر کا لفظ کاٹو، تو انٹری کیا رہ جائے گی؟ کاسٹ آف گوڈ سولڈ اکاؤنٹ ڈیبٹ اور فنش گوڈس اکاؤنٹ کریڈٹ۔ یہ وہی انٹری رہ جائے گی جو کہ آپ فرسٹ لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں، اور بس لاسٹ انٹری ہے یہی گوڈس ہیڈ آفس فرض کرے 70,000 پہ سیل کر دیتا ہے، تو اگر نقد پہ سیل ہوئی ہے تو کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ 70,000 اور سیلز اکاؤنٹ کریڈٹ 70,000۔ نریشن کیا آ جائے گی؟ سیل از ریکارڈ۔ یہ سیل کیا ہو گئی ہے؟ ریکارڈ۔ یہاں کیا ہوگا؟ نو انٹری، یہاں انٹری کا کوئی کام نہیں۔ تمہارا حال یہ آپ کی انٹریز آ جائے گی ہیڈ آفس کی بک میں، اور یہ انٹریز آ گئی ہیں کس کی بک میں؟ فیکٹریز کی بک میں۔ تو اب دیکھو آپ جب کوسچن کرو گے پوائنٹس کو پڑھو گے، پھر دیکھو جس انٹری کا تعلق ہیڈ آفس سے پہلے بنتا ہے پہلے ہیڈ آفس کی بک میں کرو گے، جس ترتیب سے ابھی میں گیا ہوں۔ جس انٹری کا تعلق فیکٹری سے پہلے بنتا ہے وہ فیکٹری کی بک میں کرو گے۔ تو آپ نے یہ دیکھا اس میں بعض انٹریز ایسی ہیں جس کا تعلق دونوں بکوں سے ہے تو وہ دونوں بکوں میں کرو گے، بعض انٹریز ایسی ہیں جس کا تعلق صرف ہیڈ آفس کی بک سے ہے تو وہ صرف ہیڈ آفس کی بک میں کرو گے، اور بعض انٹریز ایسی بھی ہیں جس کا تعلق صرف کس بک سے ہے؟ فیکٹری کی بک سے، تو وہ بس صرف کس کی بک میں کرو گے؟ فیکٹری کی بک میں۔ تو بہرحال آج آپ گھر میں جا کے ان انٹریز کو پڑھیں
اس ٹاپک پر 5 کوسچن ہے لیکن 5 کوسچن ایک ہی طرح ہے. ایک سمجھ آ جائے, انٹری سمجھ آ جائے, اب یہ انٹریز کا پاس کرنے کا پروسیجر کلیئر ہو جائے تو یہ 5 کوسچن ایک ہی طرح ہے. باقی اس چیپٹر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کو بیسیکلی انٹریز پاس کرنے کا پروسیجر آنا چاہیے. تو خیر یہ نوٹ کر لیں, گھر میں اس کو اسٹڈی کر لیں, تو منڈے کے دن انشاءاللہ میں اس کا کوسچن کراؤں گا تو پھر آپ کو مزید بھی کلیئر ہو جائے گا. مطلب اس چیپٹر میں بس اور کوئی پرابلم نہیں ہے, بس یہی اس میں ٹاپک ہے, اور آنے والی 5 کی 5 ایکسرسائزز اسی ٹاپک پہ ہیں, اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. 90% سے زیادہ چانس ہوگا کہ اسی ٹاپک سے آپ کا کوسچن آتا ہے پیپر میں. ٹھیک ہو گیا؟ تمہارے